بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی نے اپنا سارا زیور بیچ کر مجھے سعودی عرب بھیج دیا، لیکن وہاں مجھے کوئی بھی کام نہ ملا۔ ادھر میری بیوی 4 دن سے بھوکی سو رہی تھی، مگر میرے پاس اسے بھیجنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں رات کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتا اور روتے روتے وہیں سو جاتا۔ ایک روز 2 عورتیں آئیں اور مجھے 500 ریال دے کر چلی گئیں۔ اب روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ تقریباً وہ عورتیں مجھے پیسے دے کر روزہ رسول کی پچھلی سائڈ پر چلی جاتی۔ آج میں ان عورتوں کے پیچھے گیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہ عورتیں تو میرا نام ارشد ہے۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میرے چچا نے مجھے پال پوس کر جوان کیا اور تھوڑا بہت پڑھا بھی دیا تھا۔ جیسے ہی میں جوان ہوا اور میری نوکری لگی، میرے چچا نے میری شادی کر دی۔ میری بیوی شمائلہ بہت نیک تھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ میں اپنی ساری تنخواہ اپنے چچا کو لا کر دیتا تھا، گھر کا سارا خرچہ وہی چلاتے تھے۔ مگر پھر اچانک سے میری نوکری چلی گئی۔ بڑی مشکل سے 1 ماہ ہی گزرا ہوگا کہ میری چچی نے مجھے اور میری بیوی کو اپنے گھر سے چلتا کر دیا اور کہا کہ اب تم اپنی اور اپنی بیوی کی ذمہ داری خود اٹھا سکتے ہو، بہتر ہے کہ اب میں ان پر بوجھ نہ بنوں۔ میں بیوی کو لے کر اپنے ماموں کے گھر آ گیا۔ میرے ماموں مجھے اکثر ملنے آیا کرتے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تب میرے ماموں ایک دم سے چپ ہو گئے تھے۔ ان کے چپ ہو جانے سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی زیادہ دن ہمیں یہاں پر رکھنے والے نہیں ہیں۔ میری بیوی بہت سادہ سی اور ایک گھریلو قسم کی عورت تھی۔ میں نے روزگار کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میری تعلیم کم تھی، اس لیے مجھے کوئی بھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ میں نے بے روزگاری میں دھکے کھا کر 7-8 ماہ ضائع کر دیے تھے۔ ماموں مامی ہم دونوں کو مفت میں کھلانے اور رہائش دینے پر تنگ ہونے لگے تھے۔ میری بیوی کو ڈر تھا کہ کہیں ہمیں وہاں سے بھی نکال نہ دیا جائے۔ ایک دن تنگ آ کر میری بیوی نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور مجھے پیسے دے کر کہا کہ میں ان پیسوں سے سعودی عرب چلا جاؤں، وہاں پر مجھے کوئی کام مل جائے گا۔ میں بیوی کی کوششوں سے سعودیہ آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب مجھے نوکری مل جائے گی، مگر یہاں بھی وقت اپنا آپ دہرا رہا تھا۔ یہاں جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کسی کام کی سمجھ نہ تھی، نہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ نوکری کی تلاش میں مجھے کہاں جانا چاہیے۔ کچھ روز تک تو میں دھکے کھاتا رہا۔ میرے پاس یہاں تو باقاعدہ رہائش اور کھانے پینے کا بھی انتظام نہ تھا۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود جب مجھے کوئی بھی روزگار نہ ملا تو میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا گیا۔ سارا دن میں وہاں پڑا رہتا اور عبادت کرتا رہتا۔ میں نے یہاں آنے کا مقصد بھلا دیا اور نوکری کی تلاش کی طرق کر دی تھی۔ اور پھر میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے پورا کا پورا ہلا کر رکھ دیا۔ میرے ساتھ ایسے انوکھے کام ہوئے جنہوں نے کئی بار میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے یہاں قیام کیے آج 10واں دن تھا۔ ایک رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت غور سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس احساس کے آتے ہی نظر ارد گرد دہرائی، مگر کوئی میری طرف توجہ نہیں تھا۔ مگر اگلے روز پھر سے ویسا ہوا۔ مجھے یہ احساس بری طرح چبھ رہا تھا، جیسے کوئی بہت قریب سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہر دن ہر رات مجھے خود پر کسی کی نظریں جمی ہوئی محسوس ہوتی رہتی۔ کچھ دن تو ایسا چلتا رہا تو میں تنگ آ گیا اور یہ مان لیا کہ مجھے صرف وہم ہے۔ ظاہر ہے یہاں سب عبادت کرنے آتے تھے، کسی کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ مجھے دیکھتا۔ انہی دنوں مجھے وہاں پر ایک نیک آدمی ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں سارا دن عبادت کرتا ہوں، رات کو یہیں ایک طرف سو جاتا ہوں، کیا میرا کوئی گھر یا گھر والے نہیں ہیں اور کمانے کھانے کے لیے میرا کوئی روزگار کیوں نہیں ہے؟ اس نیک انسان کے ہمدرد سوالات پر میں شرمندگی اور افسردگی سے سر جھکا گیا۔ میں نے اداسی سے اس آدمی کو اپنی بیتی کہانی سنائی۔ میں نے سوچا کہ جب دنیا نے مجھے قبول نہیں کیا تو اللہ کے گھر میں رہ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میری بات پر اس آدمی نے نرمی سے ہی مسکرا کر میرا کندھا تھپکایا اور بولا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میرا رب غفور و رحیم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ مگر یاد رکھو، اب تمہارے لیے یہاں پہ من سلوا بھی نہیں اترنے والا۔ تم یہاں سکون سے پڑے ہو، مگر تمہاری بیوی کس حال میں ہوگی اس کا کیوں نہیں سوچتے؟ وہ تمہاری منتظر ہوگی، اسے بھی وہاں پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کا تو جینے کا واحد سہارا تم ہو اور تم یہاں مایوسی سے بیٹھ گئے ہو۔ مجھے اس مرد نے سمجھایا کہ اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اس لیے مجھے دل لگا کر محنت کرنی چاہیے۔ میں سر جھکائے اس آدمی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ رہی تھیں، مگر میری مایوسی میری محنت پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے کئی روز سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔
آج رہ نہیں پایا تو مجبوراً تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ کی بات پر میں چونک گیا۔ مجھے لگا کہ پچھلے کئی روز سے مجھے جس انسان کی نظریں محسوس ہوتی ہیں وہ یقیناً یہی مرد تھا۔ وہ مرد اچانک مجھ سے بولا کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے، میں تمہیں گھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ میں اس مہربان آدمی کی بات پر جذباتی سا ہو گیا تھا۔ دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ وہ مرد بھی مجھے لاوارث اور اکیلا دیکھ کر مجھ پر شفقت لٹانے لگا تھا۔ میں اس مرد کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کا گھر بالکل قریب تھا۔ اس کے گھر میں میرا بہت اچھا استقبال ہوا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عربی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس مہربان مرد کی بیوی اور 2 بیٹے بھی مجھے بہت اچھے سے ملے تھے۔ ان کے گھر بہترین کھانا کھاتے ہی مجھے نیند ستانے لگی۔ میں نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر ان سے درخواست کی کہ مجھے نیند بہت ستا رہی ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ سب گھر والے مجھے اپنے گھر رکنے پر اصرار کرنے لگے۔ میں ان کی مہمان نوازی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں ان پر بوجھ بن رہا ہوں، اس لیے میں نے نرمی سے ان کی یہ آفر قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر ان سب نے بہت اپنائیت سے مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر روک لیا۔ رات کو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دے دی۔ نہایت چھوٹے کمرے کے ساتھ کھلی چھت تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور کھلی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ میں نے کھلی چھت پر پڑے ایک تخت پر چادر بچھائی اور اسی پر سو گیا۔ رات کے کسی پہر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے تیز بارش ہو رہی ہے۔ مجھ پر پانی کی بوچھاڑ بھی ہو رہی تھی، مگر میں اس قدر گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ میری اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں باہر صحن کی بجائے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ اچھے طرح سے بند تھا۔ میں بری طرح کھٹک گیا تھا۔ اچھے سے یاد تھا میں رات کے وقت باہر صحن میں سویا تھا اور اس کے بعد اب جاگ رہا تھا۔ میرے اس کمرے میں موجود ہونا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ آج کل جیسے حالات واقعات میں اور سن رہا تھا، اس کے بعد تو مجھے کچھ زیادہ ہی ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں ظاہر دنیا کے لیے صرف ایک بیوقوف اور جوان لڑکا تھا، مگر حالات نے مجھے دماغی طور پر وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر نیچے پہنچا تو گھر خالی پڑا ہوا تھا اور اس کے مکین غائب تھے۔ میں نے سامنے کچن کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے شیلف پر ایک بڑا سا کاغذ نظر آیا۔ اردو میں کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم سب شام کو گھر لوٹیں گے، میرے لیے ناشتہ کچن میں پڑا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا اگر میں مزید یہاں رکنا چاہوں تو کھانا کھا کر آرام کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اب مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی۔ جسم بوجھل پن کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا گلا بھی خراب ہو رہا ہو، اور اس گھر سے نکلا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گیا۔ رات تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا، میرا جسم پوری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف اپنی جگہ پر پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر ان لوگوں نے مجھے کھانے میں ایسا کیا دیا کہ میری یہ حالت ہو گئی ہے، اور رات کو میں کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ وہ دن ایسے ہی بخار میں پڑا رہا اور وہاں مسجد میں آئے لوگ ہمدردی میں مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ میں نے اس مہربان مرد کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ مجھے لگا کہ وہ یقیناً کوئی دھوکے باز انسان تھا جو دھوکے سے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر میرے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی خزانہ بھی نہیں تھا لوٹنے کے لیے وہ مجھے بہکایا جائے۔ ابھی میں اس مرد کو برا بھلا سوچ رہا تھا کہ تیسرے روز وہ مرد مسجد میں چلا آیا اور مجھ سے مل کر بولا کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان سب کو ایمرجنسی میں ہسپتال جانا پڑا۔ وہ میرے لیے فکر مند ہو رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس روز میں ناشتہ کیے بغیر کیوں آیا، جبکہ میں کاغذ پر تحریر بھی پڑھ چکا تھا۔ میں نے بیزاری سے سر جھکا کر کہا میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے ایک رات مہمان ٹھہرایا، مگر مجھے اس کے ساتھ مزید تعلقات بنانے میں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اکھڑا لہجہ اس مرد کو مایوس کر گیا تھا۔ وہ آہستگی سے مسکرا کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ مجھے اس کے لیے کچھ برا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اسے جانے دیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ برا انسان ہے اور اس کے گھر میرے ساتھ کچھ غلط ضرور ہوا تھا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ ایک روز رات کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ کر تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس 2 عربی عورتیں آئیں اور مجھ سے بیمار پرسی کرنے لگیں۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں انہیں نہیں پہچان پایا تھا۔ حیران اور الجھے ہوئے لہجے میں انہیں جواب دیا کہ اگلی حرکت نے مجھے مزید حیرت میں دھکیل دیا۔ میرے جواب دینے پر اطمینان سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے پیسے پکڑا کر وہاں سے چلی گئیں۔ میں حیرت زد تھا، انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں موجود دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔
کیونکہ وہ 100 ریال کے نوٹ تھے اور پورے 500 ریال تھے۔ میں نے یقینی سے وہ پیسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے لاوارث سمجھ کر اتنے پیسے پکڑا دیے ہیں، مگر جو بھی تھا پیسے میری ضرورت تھی اور بن مانگے مجھے ملے بھی تھے، اس لیے میں نے بھی سنبھال کر رکھ لیے اور اگلی صبح عزم کے ساتھ اپنے لیے کوئی مناسب روزگار تلاش کرنے چلا گیا۔ میرا دن ویسے ہی ضائع ہو گیا تھا، مجھے قریب کی کسی جگہ پر کام نہیں مل رہا تھا اور میں دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے شام ہونے پر مایوسی سے واپس لوٹ آیا۔ رات ہوئی تو وہی 2 عورتیں میرے پاس آئیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی دی گئی رقم کے بارے میں کوئی بات کریں گی یا کچھ کہنا چاہیں گی۔ وہ مجھے پہلے روز کی طرح 100 ریال پکڑا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں اب اور حیران زد ہو رہا تھا۔ میں نے شروع سے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کو بلا وجہ نہیں پالتا اور نہ ہی کھلاتا پلاتا ہے۔ ان عورتوں کا بلا وجہ مجھے پیسے دے کر جانا بھی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ رقم بھی معمولی نہیں تھی، میں اسے بھیک ہی سمجھ لیتا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا، پھر اسے اللہ کی مدد سمجھ کر خوش ہو گیا۔ یہ سلسلہ پھر ان دنوں پر ہی نہیں رکا، بلکہ ایسا لگاتار روز ہونے لگا۔ وہ عورتیں رات کو آتی، مجھے 100 ریال پکڑا کر وہاں سے چلی جاتی۔ میں نے بہانے سے وہاں پر موجود رہنے والے ارد گرد کے لوگوں سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میں بھکلا گیا تھا، سب لوگوں سے پوچھنے لگا، مگر انہوں نے سب نے مجھے ایک ہی جواب دیا تھا، جسے سن کر میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اگلے روز میں ان عورتوں کے آنے سے پہلے ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ عورتیں مجھے نہ دیکھ پائیں، کیونکہ میں ان کو منہ پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پچھلے 10-12 روز سے روزانہ ان سے پیسے لے رہا تھا اور ان پیسوں کو بھی میں بار بار چیک کر چکا تھا، وہ بالکل اصلی نوٹ تھے۔ آنا بھی نہیں چاہتا تھا، میں صفائی کے بہانے ایک طرف چھپا ہوا تھا۔ مجھے تب اچانک سے جھٹکا لگا تھا جب وہ عورتیں چھپی ہوئی جگہ پر بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آن پہنچی تھیں۔ ان کے سامنے آنے پر میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ خاموشی سے اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان عورتوں نے مجھے پیسے پکڑائے اور پھر وہاں سے واپس چل پڑیں۔ میں پیسے لے کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی مجھے یہ رقم خواہ مخواہ نہیں دی جا رہی تھی۔ میں یقیناً کسی بڑی مشکل کا شکار ہونے والا تھا اور میں اس سے پہلے ہی کہیں چھپ جانا چاہتا تھا، مگر ایسے میں کر نہیں پا رہا تھا۔ میں سب کے سامنے باوجود اپنے اندر ان پیسوں کا لالچ پیدا ہو رہا تھا۔ میں اپنے وطن میں بے روزگاری کا شکار تھا کے بعد اور اتنی دور سے سفر کر کے آنے کے بعد بھی میری بدنصیبی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں جب سے یہاں پر آیا تھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رو رو کر سویا کرتا تھا، دعائیں مانگا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل حل کر دے، مگر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس رقم کا ایک بڑا حصہ اپنی بیوی کو بھیج دیا تھا اور فون کر کے اس کی خیر و خیریت دریافت کی تو وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور بولی کہ ایسے ہی محنت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جلد کامیابی دے گا۔ بیوی کی دعاؤں پر مایوس سا ہو گیا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں اب بھی کوئی کام ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا اور یہ پیسہ عربی عورتوں سے لے رہا تھا۔ مجھے وہ مرد وہاں پر روز نظر آتا جو مجھے اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا جیسے وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا اور میرا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے ملا اور بولا کہ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات تمہارے روزگار کے متعلق ہے۔ وہ میرے لیے کوئی نوکری تلاش کر چکا تھا۔ میں نے سنا تو صاف انکار کر دیا۔ اللہ جانتا تھا میرے دل میں صرف یہی خوف تھا کہ میں اس مرد کے ہاتھوں مزید کھلونا نہ بن جاؤں یا میرے ساتھ وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے، جبکہ دوسری جانب میں ڈرنے کے باوجود خون انجان عورتوں سے روزانہ پیسے وصول کیے جا رہا تھا۔ اور غربت ایسی چیز ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی بے وقوفیوں پر اکسا دیتی ہے۔ پھر میں تو ایک مجبور اور لاچار سا لڑکا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ میں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، وہاں کی صفائی ستھرائی اور نمازیوں کو پانی پلانا۔ ایسے کام کر کے میں خود کو تسلی دینے لگا تھا۔ ان عورتوں سے ملنے والا پیسہ میری اس محنت کا صلہ ہے۔ مگر ایک روز وہ عورتیں میرے پاس آئیں تو میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جھک کر دور رک گئی اور میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور چلی گئیں۔ میں پیسے گننے میں مصروف ہو گیا۔ ان نمازیوں نے میری طرف دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جو جملے بولے وہ مجھے جی جان سے لرزا کر رہ گئے۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں چھپا کر رکھے اور خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب اتنے زیادہ لوگوں سے ان عربی عورتوں کے بارے میں ایک جیسے جملے سنے تو میں نے سوچ لیا کہ میں ان عورتوں کی حقیقت جان کر رہوں گا۔
جانتا تھا کہ ان کی حقیقت میرے اعصاب کو ایسا جھٹکا پہنچانے والی تھی کہ میں کئی روز تک سنبھل نہیں پاؤں گا۔ اگلے روز شام ڈھلتے ہی وہ عربی عورتیں میرے پاس پہنچی اور معمول کے مطابق انہوں نے مجھے پیسے پکڑائے تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ ان کے اٹھ کے جانے پر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ذرا رک کر ان کے دور جانے کا انتظار کیا تاکہ وہ میرا پیچھا کرنے کی حرکت کو محسوس نہ کر لیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی سائڈ پر جا کر تیزی سے چلنے لگی۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کسی سنسان جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی مگر میں ہر صورت ان کی حقیقت جان لینا چاہتا تھا۔ دستور ان کے پیچھے جانے لگا۔ وہ عورتیں بہت دور جا کر کسی جھاڑیوں نما جگہ سے دوسری طرف مڑ گئیں۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا ہوا جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو وہ دونوں غائب ہو گئیں۔ وہ مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ان کو تلاش کرتا رہا مگر وہ تلاش بے فائدہ رہی۔ کافی دیر ہونے کی وجہ سے میں ان کے پیچھے لیٹ پہنچا تھا اور وہ کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس روز تو مایوس لوٹ آیا تھا مگر اگلے روز وہ عورتیں ویسے ہی میرے پاس آئیں تو میں نے پھر سے ان کا پیچھا کیا اور اس بار فاصلہ کم رکھا تھا تاکہ میں ان کی سچائی جان سکوں۔ وہ ویسے ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پیچھے چلتا رہا اور جب وہی جھاڑیاں آئیں ان کی جھاڑیوں سے مڑتے ہی میں نے پھرتی سے وہاں جا کر دیکھا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ میرے ہوش اڑا گیا۔ میں پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ یکدم میں ہوش میں آیا اور بھاگتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ میری حالت بری ہو گئی تھی اور اپنی مخصوص جگہ پر گرتے ہی اپنی بے ترتیب سانسیں برابر کرنے لگا تھا۔ اگلی صبح مجھے خوف سے شدید بخار تھا۔ شام کے وقت اپنی جگہ پر نڈھال بیٹھے ہوئے میں شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پاس نہ آئیں۔ میں ان سے اتنے پیسے لے چکا ہوں کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہو گیا تھا اور اب ان کا آنا مجھ سے ملنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں خود کو مزید کسی مشکل میں نہیں پھنسا سکتا تھا مگر میری دعائیں ناکام ہو رہی تھیں اور وہ عربی عورتیں میرے پاس آ گئیں۔ وہ مجھے پیسے دے کر میں ہمت کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ کہی تھی کہ میں نے انہیں پکار کر روکا اور کپ کپاتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے پاس نہ آئیں نہ ہی میری مدد کریں۔ میں اب ان سے مزید مدد نہیں لے سکتا۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے اور ان سے پوچھنے لگا تھا کہ ان کو میرا خیال ہی کیوں آیا تھا جبکہ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ میرے وجود پر وہ تینوں خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی ہی رہیں اور پھر مجھے بتانے لگیں کہ میں حیرت زدہ سا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساری باتیں کر کے مجھے خدا حافظ بول کر میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ یہ منظر مجھے خطرناک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں عورتیں انسان نہیں تھیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھیں جو میں نہیں سمجھ پایا تھا۔ مجھے اس بات پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب دیکھ چکا تھا جس کے بعد میرے لیے یقین کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ہر وقت عبادت کرتے ہوئے رو رو کر اللہ سے فریاد کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ روز مسلسل روتے اور تنہا سوتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ترس آ گیا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتے ہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے ان کے بتانے پر پتہ چلا کہ مجھے جو نظریں خود پر ہر وقت محسوس ہوتی رہتی تھیں وہ ان کی ہی تھیں۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی تھیں۔ مجھے وہ نیک آدمی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ پہنچ گئی تھی۔ اچھی خوراک کے بعد تھکن کی وجہ سے مجھے گہری نیند آ گئی اور رات کے وقت تیز بارش ہونے پر بھی میں نہیں جاگا۔ جب بارش میں مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی تو انہوں نے مجھے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ گرمائش سے مجھے سکون ملے۔ میں ان کی مدد سے ان گھر والوں کو غلط سمجھتا رہا اور واپس لوٹ آیا تھا۔ میری بے روزگاری جب قائم رہی تو ان عورتوں نے میری مدد کرنے کا سوچا اور روزانہ آ کر مجھے 500 ریال دینے لگی۔ میں نے جب ان کے بارے میں ارد گرد والوں سے پوچھا تو سب حیران ہو کر بولے کہ انہوں نے ایسی کوئی عورتیں یہاں کبھی دیکھی ہی نہیں تھیں جو میرے پاس آئی ہوں۔ یہ بات تقریباً ہر بندے نے دہرائی تھی مگر میں یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ عورتیں صرف مجھے نظر آتی ہیں۔ انہوں نے جب مجھے نمازیوں سے الگ بلوا کر پیسے دیے تو تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نمازیوں کو وہ عورتیں نظر نہیں آئیں مگر پیسے نظر آ گئے تھے۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ غائب ہو گئیں۔ اگلے روز میں گیا تو وہ میرے سامنے ہوا میں تحلیل ہوئی تھی۔ آج میں نے انہیں اپنے پاس آنے اور پیسے دینے سے روک دیا تھا اور وہ جا چکی تھی۔ اس روز کے بعد وہ مخلوق کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئی تھی۔
میں نے اس نیک مرد سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے سب بتایا تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے ایک بہت اچھی جگہ نوکری بھی ڈھونڈ دی۔ کچھ عرصے بعد میں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے۔ ہم دونوں نے بے شمار عمرے اور حج کیے تھے۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میرا یقین آج تک اس مرد اور میری بیوی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔